مکروس ایماندار۔ ہیما اور شیوم لانگ ڈرائیو پر نکلے ہوئے تھے۔ سردی اور بارش کی رات ان دونوں کو ان کے کالج کے دنوں کی یاد دلا رہی تھی۔ کالج کے دنوں میں شیوم اکثر اپنی کار لاتا اور ہیما کو اس کے ہاسٹل سے دور لے جاتا۔ بارش کی رات تھی، سڑک بھی خالی تھی۔ شیوم پرانے گانے بجا رہا تھا۔ دونوں رات کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ہیما نے شیوم سے کہا کہ وہ اپنا یہ گانا چلانا بند کر دے اور مجھے اپنی آواز میں گانے کے لیے کہے۔ شیوم نے گانا چھوڑ دیا اور خود گانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہیما نے بھی گانا شروع کر دیا۔ اب دونوں ایک ساتھ گانا گا رہے تھے اور اپنی لانگ ڈرائیو سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک شیوم کا دھیان سامنے آیا۔ شیوم کو کچھ سایہ نظر آیا اور جب اس نے اپنی گاڑی کا رخ کیا تو وہ سایہ اس کی گاڑی کو زور سے ٹکرایا۔ شیوم نے فوراً بریک لگائی اور اچانک اس واقعے سے ہیما خوف زدہ ہو جاتی ہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے شیوم سے پوچھتی ہیں، کیا ہوا شیوم؟ ہماری گاڑی کو کیا مارا؟ شیوم نے ہیما سے کہا کہ تم پرسکون رہو اور ڈرو نہیں، مجھے نہیں معلوم کیا مارا، اچانک کچھ نکلا، مجھے لگا کہ شاید کوئی جانور ہوگا، وہ سڑک پار کرنے کی کوشش میں ہم سے ٹکرا گیا ہوگا، تو یہاں بیٹھو، مجھے دیکھنے دو۔ شیوم گاڑی سے باہر نکلا۔ گاڑی کے سامنے پہنچتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بری طرح کانپنے لگا۔ شیوم تھوڑا سا نیچے ہوتا اور دوبارہ اٹھ جاتا۔ شیوم کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ اپنے شوہر کے چہرے پر خوف دیکھ کر ہیما بہت ڈر گئی۔ اسے معلوم ہوا کچھ برا ضرور ہوا ہے۔ دونوں کے درمیان کافی دیر خاموشی رہی۔ اس وقت راستے میں بارش کی آواز کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہیما نے آہستہ سے گلاس اپنی طرف سے نیچے کیا اور کچھ ہمت سے شیوم سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اتنے خاموش کیوں کھڑے ہو؟ شیوم یہ سن کر ہیما کے پاس آیا اور کہا، ہیما بہت بری ہو گئی۔ ہیما نے کہا، آخر کیا ہوا؟ شیوم نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو کچل دیا ہے۔ ہیما نے روتے ہوئے کہا، تو کیا وہ زندہ ہے؟ کیا ہم اسے ہسپتال لے جائیں؟ شیوم نے کہا، افسوس ہے کہ اس کی موت کار کی ٹکر سے ہوئی ہے۔ میں اس کی نبض دیکھ رہا ہوں، وہ رک گئی ہے، اسے ہسپتال لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہیما نے پریشان آواز میں کہا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ شیوم، پولیس کو بلاؤ اور سب ان کو بتاؤ۔ شیوم نے ہیما سے کہا، اگر ہم نے یہ بات پولیس کو بتائی کہ وہ اچانک ہمارے سامنے آ گئے اور اس کی موت ہو گئی ہے تو پولیس آسانی سے قبول نہیں کرے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ پولیس کو بتانے سے یہ معاملہ آسانی سے نمٹ جائے گا۔ پولیس اس معاملے کو براہ راست ڈرائیونگ میں لاپرواہی قرار دے گی اور اگر اس کے اہل خانہ کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ بھی ہم سے پیسے بٹورنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سال عدالت کے چکر لگیں گے، پیسے الگ جائیں گے، اور میرے ایک دوست کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ہیما نے پوچھا، اب ہم کیا کریں گے؟ شیوم نے کہا، ہمیں اس لاش کو جلد سے جلد ٹھکانے لگانا ہوگا۔ ہیما شیوم سے کہتی ہے، اگر پولیس ہمیں اسے چھپاتے ہوئے دیکھ لے گی تو ہم بہت بری طرح پھنس جائیں گے۔ شیوم نے ہیما سے پوچھا، تو اب کیا کرنا ہے؟ ایسے اس کی لاش نکل جاتی ہے، اگر پولیس کو ہمارے خلاف کوئی سراغ مل گیا تو ہم کیا کریں گے؟ رکو، مجھے ایک آئیڈیا ملا۔ ہیما نے کہا، جلدی بتاؤ، آپ کے پاس کیا خیال ہے؟ شیوم نے کہا، بارش ہو رہی ہے،
اس لیے گاڑی کے نشان غائب ہو جائیں گے اور اس شخص کے خون کے نشانات بھی ختم ہو جائیں گے اور کوئی بھی نشان نہیں ملے گا۔ ہم یہ کام اس لاش کو لے کر جا کر دور پھینک دیں گے۔ جب پولیس کو اس کی لاش مل جائے گی وہ ہمیں کسی بھی طرح پکڑ نہیں سکے گی کیونکہ کوئی سراغ نہیں بچے گا۔ ایما نے کہا اوکے ٹھیک ہے، چلو جلدی مل کر اس لاش کو ٹرنک میں ڈالتے ہیں۔ دونوں نے مل کر لاش کو ٹرنک میں ڈال دیا۔ شیوم نے گاڑی چلانا شروع کی اور وہ بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ایما نے راستے میں شیوم سے پوچھا اگر تم اس لاش کو کہاں چھپا کر جا رہے ہو؟ شیوم نے کہا یہاں قریب ایک خالی گراؤنڈ ہے اور وہ گراؤنڈ شرپسندوں کے اڈے کے طور پر بدنام ہے۔ اگر ہم اس لاش کو وہاں پھینک دیں گے تو پولیس سمجھے گی کسی بدمعاش نے اسے مارا ہوگا۔ ایما نے کہا ٹھیک ہے۔ شیوم نے اپنی گاڑی آگے موڑ پر موڑ دی اور وہ اس نئے راستے کی طرف جانے لگا۔ کچھ اور دور جانے کے بعد شیوم اور ایما نے اس گراؤنڈ کے قریب پہنچ گئے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچے شیوم نے سامنے دیکھ کر کہا اوہ چادر! سامنے پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایما نے شیوم سے پوچھا کہ آپ وہ کیا کریں گے؟ شیوم نے ایما سے کہا ڈرو نہیں، ہمیں پولیس کے سامنے ایسا برتاؤ کرنا ہے جیسے ہم رومانوی واک پر گئے ہوں۔ ایما نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی برتاؤ کریں گے۔ شیوم نے گاڑی کو آگے بڑھایا اور پولیس نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ ایک پولیس والا شیوم کے پاس آیا۔ شیوم نے شیشہ نیچے کر دیا۔ پولیس نے شیوم کو اپنا لائسنس دکھانے کو کہا۔ شیوم نے فوراً اپنا لائسنس دکھایا۔ پولیس نے شیوم سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کی بیوی؟ رات پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نہیں جانتے کہ یہ جگہ خطرناک ہے؟ ہنسی کے ذریعے اپنا خوف چھپاتے ہوئے شیوم نے پولیس کو بتایا یہ میری بیوی ہے اور یہ اس کی آئی ڈی ہے۔ ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط موڑ لے لیا ہے۔ پولیس والے نے کہا ٹھیک ہے لیکن پھر چلو آپ کو ٹرنک کھولو اور مجھے بتاؤ۔ شیوم نے دم دما کر کہا ٹرنک؟ لیکن کیوں؟ پولیس اہلکار نے سخت لہجے میں کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں کچھ اسمگلر اپنا سامان لے جانے والے ہیں، ہمیں چیک کرنا پڑے گا۔ چلو گاڑی کا ٹرنک کھول دو۔ یہ سن کر ایما اور شیوم کو پسینہ چھوٹ گیا۔ شیوم چابی لے کر گاڑی سے نیچے اترا۔ کانسٹیبل ٹارچ لے کر کھڑا تھا۔ شیوم بہت پریشان ہو رہا تھا لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ شیوم نے چابی ڈال کر ٹرنک کھولا۔ کانسٹیبل نے ٹرنک میں ٹارچ ڈالی اور چلایا۔ جناب ٹرنک میں کچھ نہیں ہے، خالی ہے۔ شیوم یہ سن کر حیران رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی نظروں نے اس کی طرف موڑ لیں اور لیکن سارجنٹ کی بات سن کر وہ ٹرنک کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھ کر ٹرنک واقعی خالی ہے۔ پولیس والے نے شیوم سے کہا ٹھیک ہے سر آپ جا سکتے ہیں۔ شیوم سیدھا جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس نے کچھ کہا۔ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ ایما نے پوچھا ہم کیسے بچ گئے؟ ہم نے تو کیا کیا؟ شیوم نے کہا میں نے کچھ نہیں جانتا۔ جب ٹرنک کھولا تو وہ خالی پایا گیا، خون کا ایک ذرہ بھی نہیں ملا۔ ایما نے حیرت سے کہا لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ شیوم نے کہا کہ یہ میں کچھ نہیں جانتا اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ ایما نے کہا کہ میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم بارش والی رات میں کبھی بھی لانگ ڈرائیو پر نہیں جائیں گے۔